سوال: سر کسی پر احسان کرنے کے کیا کیا درجے ہیں؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پہلا درجہ یہ ہے کہ غصہ نہ کیا جائے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ جس عمل نے جس بد عملی نے آپ کے اندر ناپسندیدگی کا اظہار پیدا کیا، یعنی غصہ پیدا کیا، اسے معاف کر دیا جائے۔ اور پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس پر ہو سکے تو احسان کر دیا جائے۔ احسان معافی کا اگلا درجہ ہے۔ وہ کیا درجہ ہوگا کہ اگر چور آ جائے تو اسے غصہ نہ کیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، رپورٹ نہ کی جائے، ہو سکے تو اس کو پیسے دے دیے جائیں جس کے لیے وہ آیا ہے، تھوڑی سی رعایت کر دی جائے اس کے ساتھ، پھر وہ انسان بن جائے گا۔ یہ ہے احسان۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ اس کے عمل اور نیت کے برعکس آپ کا عمل ہو۔ جو آپ کی طرف سے بری نیت کے ساتھ آیا، وہ آپ کی طرف سے اچھا عمل لے کے جائے۔ احسان یہ ہے۔ دوسروں کے حقوق سے زیادہ دینا احسان ہے۔ ابتدائی عمل اس کا یہ ہے کہ اپنا حق لوگوں پر واجب ہو اور وہ چھوڑ دیں۔ پہلا حق بنتا ہے سلام کرانے کا، وہ چھوڑ دیا جائے۔ ایکنالجمنٹ جس کو آپ کہتے ہو، اس کی خواہش چھوڑ دی جائے۔ اور سماجی، معاشی، معاشرتی، نفسیاتی اور دوسری قسم کے جو حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کو ترک کر دیا جائے، یعنی کہ چھوڑ دیا جائے اور دوسروں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تو احسان یہ ہے کہ کسی کا حق تو نہیں ہے، لیکن ہمیں احسان کا حکم ہے۔ یاد رکھنا، دوسرے کا حق انسان ہونے کی حیثیت سے معافی تک ہے، پنشمنٹ کا حق بھی ہے قانون کی حیثیت سے، لیکن آپ قانون نہ بنو، آپ انسان بنو۔ قانون کا ایک اور معاملہ ہے، اسٹیٹ کا ایک اور معاملہ ہے، انسان ایک اور چیز ہے۔ انسان بن کے اگر یہاں سے نکل جاؤ تو آپ کامیاب ہوگے۔ اس کے لیے اللہ کریم نے ان کو ایڈریس نہیں کیا جو عام انسان ہوتے ہیں، کالا الانام، بلکہ انسان کو ایڈریس کیا گیا۔ اور نان بلیورز میں سے بھی وہ انسان، یا ایھا الناس، جو ہیں بلیورز یا نان بلیورز، کچھ بھی ہو، انسان ہونے کا درجہ جو ہے یہ بڑا مقام ہے۔ انسان ہم اس کو کہیں گے جس کے پاس سانس کے ساتھ ساتھ احساس بھی موجود ہو، تو وہ انسان ہے۔ انسان وہ ہے جس کے پاس تھوڑی سی ماضی کی یاد ہو اور مستقبل کا خیال ہو۔ جس کے پاس ماضی کی یاد نہیں اور مستقبل کا اندیشہ نہیں ہے، اس کو آپ انسان نہیں کہیں گے۔ جانور اور انسانوں میں ایک چیز کا ضرور فرق رہتا ہے کہ جانوروں اور پرندوں کے پاس وہ یادداشت نہیں ہے جو آپ کے ہاں ہیں، کہ بچہ انگلینڈ گیا اور خط کا انتظار ہی کرتے جاؤ دروازے پہ کھڑے ہو کے۔ ان کا بچہ اڑ گیا سو اڑ گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ ان کے ہاں اور کہانی ہے۔ ان کا ماضی نہیں ہوتا، ان کا مستقبل بھی نہیں ہوتا، کہ وہ پہلے پروگرام بنائے جاتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے جائیں۔ انسان ہم اس کو کہیں گے جس کا ماضی محفوظ ہے اور جس کا مستقبل اس کے زیر غور ہے۔ تو انسان کا حق آپ پر یہ ہے کہ آپ انسان سے اس کے عمل کی وجہ سے غصہ آنے کے باوجود غصہ نہ کرنا۔ غصہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اظہار نہ کرنا۔ غصہ تو آ رہا ہے لیکن اظہار نہ کرنا، یعنی کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے کہ تم غصے میں کوئی نامبارک الفاظ کہہ دو، کیونکہ وہ لفظ اس کے اندر یاد بن جاتا ہے۔ لفظ کی ناگواری، یاد نہ چھوڑنا، اچھے عمل کی یاد چھوڑنا۔ اچھے عمل کی یاد کو ایک برا لفظ ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔ اچھا عمل جہاں یاد میں محفوظ ہوتا ہے، وہاں پر برا لفظ اسے اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ تو ایٹم ہے، اس کے لیے آپ اس کا حق ادا کریں۔ کیسے؟ الفاظ کی ناگواریت اس پر نہ پھینکنا۔ آپ نے احسان کیا
اس پر ویسے ہی مہربانیاں کرتے رہتے ہو، لیکن کبھی سخت الفاظ نہ کہنا۔ سخت لفظ سے تمہیں ریلیف محسوس ہوتا ہے۔ تمہارا ریلیف محسوس کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر دباؤ پڑ گیا کہ اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے، اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے یہ مناسب ہے کہ آپ احسان کریں۔ اب آپ کو اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک غلام تھا۔ غلام سے کوئی غلطی ہوئی، آپ نے اسے ڈانٹا، مزاج میں تھوڑی سی تیزی آ گئی۔ غلام نے بسم اللہ پڑھ کے کہا والکاظمین الغیظ، تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے پڑھا والعافین عن الناس، آپ علیہ السلام نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، آپ علیہ السلام نے فرمایا جا تجھے آزاد کیا۔ پیسے بھی ساتھ لے جا۔ ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ سلوک کا درجہ یہ ہے کہ ان کے حکم کے آگے اف بھی نہ کرنا۔ اف کا معنی کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کے کہنے پر تھوڑا سا چیں بھی نہ ہونا۔ اور تو اللہ کریم نے سوچا کہ یہ انسان ہے، شاید بات پوری طرح نہ سمجھے، اس لیے فرما دیا ولا تنہرہما، اور ان کے لیے ان کو جھڑکی بھی نہ دینا۔ پھر ایک وضاحت کی کہ قولوا قولا کریما، ان کے ساتھ کریم الفاظ میں بات کرنا۔ اللہ کریم نے یہاں کریم کا لفظ بہت اچھا استعمال کیا ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو تمہارے جوان بازو ان کے لیے رحمت کا سایہ بن جائیں یا بن جانے چاہیے، اور جب ان کے پاس اپنی دیکھ بھال کا کوئی سامان نہ رہے تو ان پر احسان کرنا۔ وہاں لفظ احسان یعنی کہ دیکھ بھال کا ان کے پاس آسرا نہیں ہے، یعنی دیکھ بھال کا شعور بھی چھن گیا ہے، ختم ہو گئی بات۔ اب آپ کیا کرو؟ آپ ان پہ احسان کرو، یعنی کہ آپ سارا حق ادا کر رہے ہیں، زندگی میں آمدن ہے، تنخواہیں ہیں اور دوسرے واقعات ہیں۔ ان کے کہنے پر آپ نے زندگی کی تھوڑی سی دقتیں بھی گزاری ہیں، اور اس طرح یہ ساری زندگی ہے۔ لیکن احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت بھی مکمل طور پر رعایت کرنا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی دیگر یاد کو دل سے نکال کر اس آدمی کے بارے میں ایک اچھا تصور آباد کیا جائے۔ احسان یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر گئے ہوں گے، تو آپ میں رنجش، افسوس یا غصہ موجود ہوگا۔ اب احسان کرنے والا آدمی جو ہے، ان لوگوں کی بدنما یاد کی جگہ پر انہی لوگوں کے حوالے سے اچھی چیز تحریر کرتا ہے، تاکہ وہ لوگ آپ کو دوبارہ زندگی میں اچھے نظر آئیں، یا ان کی یاد کم از کم اچھی ہو جائے۔ بس یہ احسان ہے کہ کسی برے آدمی کی یاد کو اس طرح رجسٹر کرنا کہ وہ آدمی آپ کی زندگی میں اچھا نظر آئے۔ احسان حق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ، جان کا بدلہ جان، ایک کا بدلہ ایک، دو کا بدلہ دو۔ لیکن اگر تم احسان کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے یہ جو احسان کا مقام ہے، تو دوسرے کے عمل سے بے نیاز آپ اپنا حسن عمل جاری رکھو، یہ احسان ہے، اور آپ کے لیے کرنا آسان ہے۔ ہر آدمی جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ جانتا ہے کہ احسان کیا ہے۔ احسان کا شعور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ آپ کا احسان پیدا ہونے والے بچے کے عمل سے بے نیاز ہے۔ آپ اس کے لیے سایہ کرتے رہتے ہو، بیمار ہے یا اور حرکات ہیں، بچے ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ آپ بچوں کی ناپسندیدہ حرکتوں پر جب تھوڑا سا ہنستے ہو کہ بچہ ہے تو وہ احسان ہے۔ کوئی اور بچہ ہوتا تو پہلے سزا ہوتی، پھر آپ بتاتے کہ حرکت کیا ہے۔ تو احسان یہ ہے کہ احسان کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب حق سے زیادہ دینا، انصاف سے زیادہ دینا، اس کے عمل سے بے نیاز ہو کے عمل کرنا، یہ سارا احسان کرنا ہے۔
احسان جو ہے یہ دراصل آپ نے اپنے آپ پر کرنا ہے۔ احسان کرنے والا کسی پر احسان نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پر احسان کرتا ہے۔ دوسرے پر احسان دراصل اپنے آپ پر احسان ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، کیونکہ اپنے اندر سے وہ ناسور نکالنا ہے جو ناپسندیدگی کا ہے، نارضامندی کا ہے، اور دوسرے کی بیوقوفی کا ہے، اور دوسرے کے ظلم کے خیال کا ہے۔ تھوڑا تو آپ کے اندر ہوتا ہے، اس لیے پھر یہ خاص واقعہ بن جاتا ہے۔ بڑا احسان ہے جی، یہ احسان کا عمل انسان کر سکتا ہے۔ سوال کہ انڈیویجول کا تو سمجھ میں آ گیا، مگر سوسائٹی کا کیا کریں؟ جواب: سوسائٹی میں قانون ہے تاکہ عبرت ہو۔ سوسائٹی چوروں کو کیسے معاف کرنے لگ جائے گی؟ سوسائٹی میں ایک ناظم اعلیٰ ہے، منظم کرنے والی طاقت ہے، اس کا کام انتظام قائم رکھنا ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ چور کا ہاتھ کاٹ لو، یہ کام کرو یا نہ کرو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ احسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، یعنی آپ اس کو سزا دے سکتے تھے، غلطی موجود تھی، آپ کے پاس سزا کا اختیار تھا، اور اگر سزا دیتے تو یہ بات بری بھی نہ کہلاتی، مگر آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے احسان کر دیا۔ یہ انسان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی حاکم وقت ہوتا یا محتسب اعلیٰ ہوتا یا کوئی لیڈرشپ، لارڈشپ یا جسٹس ہو، تو اگر وہ مجرموں پر احسان کرنے لگ جائے تو یہ الٹ ہو جائے گا۔ سوسائٹی کے طور پر آپ خود سوچو کہ کیا کرنا ہے، معاف کرنا ہے کہ نہیں؟ ہم سوسائٹی کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم تو پیور اپنی بات کرتے ہیں، جو آپ کی اپنی ذات تک ہے۔ یہ کہ اپنی تکمیل ذات کے لیے نامناسب معاشرے میں ایک مناسب رپورٹ لے کے نکل جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے کہ معاشرہ برا ہے یا اچھا ہے، آپ کے لیے، اپنے لیے کم از کم کوئی بہتر صورتحال پیدا کر کے نکل جاؤ۔ نکلنا تو ضرور ہے، آپ کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو معاشرہ سیٹ ہو جائے، غریبوں کو دولت مل جائے، بادشاہی مل جائے، اور اگر آپ کی عاقبت نامناسب ہو تو پھر یہ بات غور طلب ہے۔ اس لیے بڑا غور کرنا ہے اس بات پر۔ اسلام کے حوالے سے آپ اللہ کے مناسب جواب دہ ہو۔ کسی انسان کو اپنے سامنے جواب دہ نہ کرنا جب تک آپ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے پوری طرح جواب دہ نہ پاؤ۔ معاشرے کا نظام تو چل رہا ہے، اسے چلنے دیا جائے۔ معاشرہ، سماج، سوسائٹی اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ ہم اپنی تکمیل ذات کی بات کر رہے ہیں۔ اپنی شخصیت کا ارتقاء کہہ لو یا اس کی پہچان کہہ لو، یا اس کے اندر آپ یہ کہہ لو کہ اپنے اندر کوئی شعور ذات ہو تو خدا کے حوالے سے ہو۔ خالی ذات کا شعور نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی ذات کو پہچاننا ہے، بلکہ اسے خدا کے حوالے سے پہچاننا ہے، اور وہ خدا جو مسلمانوں کا خدا ہے، وہ خدا کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدا ہے اور کائنات کے سب کام ہو رہے ہیں، وہی کرنے والا ہے، اور جو نہیں ہو رہے وہ بھی وہی کرنے والا ہے۔ انجیل کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر آپ کے لیے اسلام کا راستہ ہے۔ آپ اس راستے پر اپنی ذات کو اس دنیا میں بہتر رکھتے ہوئے اور محفوظ لے جاتے ہوئے چلیں۔ بس یہ آسان سا راستہ ہے۔ جی حنیف صاحب بولو، آپ بولو۔